سری لنکا میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی۔ پورے ملک میں سوشل میڈیا پر بین لگا دیا گیا اور پورے جزیرہ نما ملک میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ پورے ملک کے لوگ خوراک اور فیول کی کمی کی وجہ سے سڑکوں پر آ گئے۔ خوراک کی کمی کی وجہ سے بھوکے سری لنکن نے ملک کے صدر کی رہائش گاہ پر دھاوا بول دیا، لیکن وہاں سیکیورٹی اہلکاروں نے پانی کے تیز بہاؤ اور آنسو گیس کے ذریعے ان کو پیچھے دھکیل دیا۔ فروری میں سری لنکا کے کرنسی ریزرو 2.8 بلین تھے، جو جنوری کے کرنسی ریزرو سے 75 گنا کم ہو گئے۔ اگر کسی ملک میں کرنسی ریزرو کم ہوتے ہیں تو اس ملک کے لیے باہر کے ملک سے سامان امپورٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سری لنکا میں موجودہ کرنسی ریزرو صرف 1 مہینے کے لیے گڈز امپورٹ کر سکتا ہے۔ سری لنکا کی اکانومی امپورٹ پر ریلائی کرتی ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی باہر سے امپورٹ کی جاتی ہیں۔ لگژری آئٹم تو دور کی بات، جیسے گاڑی، موبائل، فارما پروڈکٹس وغیرہ۔ اب لو کرنسی ریزرو کی وجہ سے ملک باہر سے کچھ امپورٹ کرنا مشکل ہو گیا ہے اور اس وجہ سے ملک میں ریکارڈ توڑ مہنگائی ہو گئی ہے۔ صرف 1 مہینے میں 25% مہنگائی ہوئی ہے اور لوگوں کو خوراک جیسی بنیادی چیزوں کو خریدنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے۔ پاکستان کرنسی کے مطابق وہاں گھی 800 روپے کلو، رائس 290 روپے کلو، چینی 290 روپے کلو اور دودھ 800 روپے کلو ہو گیا ہے اور ابھی مہنگائی مزید بڑھنے والی ہے۔ وہاں 1 کپ چائے کی قیمت 200 روپے ہو گئی ہے۔ ایک اسکول ٹیچر نے کہا کہ ہم ٹوٹل 3 فیملی ممبرز ہیں۔ ہمارے گھر کا خرچہ پچھلے مہینے 30,000 پر منتھ تھا، یہ سری لنکن کرنسی میں بتا رہی ہوں، اور اس مہینے ان کے گھر کا خرچہ 30,000 سے بڑھ کر 83,000 ہو گیا ہے۔ دودھ کا بھی وہاں قحط پڑ چکا ہے اور لوگوں کے لیے دال چاول خریدنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ فیول کی وجہ سے وہاں لوڈ شیڈنگ میں بھی بہت حد تک اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ فیول کو بھی باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے۔ فیول کی کمی کی وجہ سے وہاں کی حکومت نے سڑکوں کی بجلی بند کر دی ہے۔ کوکنگ گیس کی سپلائی 1 ہفتے میں 1 دفعہ آ رہی ہے۔ گیس سلنڈر کی قیمت 1 مہینے میں 3,000 سے بڑھ کر 4,200 سری لنکن روپیز تک آ گئی ہے۔ فیول اسٹیشن پر لمبی لائنیں نظر آ رہی ہیں۔ پرنٹنگ مٹیریل کی کمی کی وجہ سے اخبارات کی پرنٹنگ کم کر دی گئی ہے۔ اسکول کے ایگزامز پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں۔ معاشی بحران اور قحط سالی کی وجہ سے رچ سری لنکن سری لنکا چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کچھ انڈیا کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 2,000 سری لنکن ریفیوجی بھارت جا سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان حالات کی وجوہات کیا ہیں۔ 2018 میں سری لنکا دنیا کی سب سے بڑی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ سری لنکا گھومنے آتے تھے۔ 2018 کا سال ریکارڈ بریکنگ سال تھا۔ ٹورزم کے لیے 2.3 ملین فارنر سری لنکا گھومنے آئے۔ سری لنکا کی اکانومی کا 12 سے 13% ٹورزم پر ریلائی کرتا ہے، لیکن پھر اپریل 2019 میں ملٹیپل دھماکے ہوتے ہیں۔ انہیں ایسٹر ڈے بامبنگ کہا جاتا ہے۔ 3 چرچز اور 3 ہوٹلوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، وہ بھی الگ الگ شہروں میں۔ ان دھماکوں میں 269 لوگ مارے گئے، جن میں 49 فارن نیشنلز تھے۔ اس ایک دن نے ٹورزم انڈسٹری کو تباہ کر دیا۔ یہ خودکش بم دھماکے سری لنکا کے لوگوں نے ہی کیے تھے۔ کہا گیا یہ 8 خودکش بمبار مسلمان تھے اور اس کے نتیجے مسلمانوں کے گھروں، دکانوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ افواہوں کو روکنے کے لیے واٹس ایپ بین کیا گیا، کرفیو امپوز کیا گیا، لیکن سری لنکا کے مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ سری لنکا کے خلاف سازش کی گئی ہے اور الزام سارا یہاں کے مسلمانوں پر لگا دیا گیا ہے تاکہ مسلمان اور باقی مذاہب کے لوگوں کے درمیان فسادات شروع ہو جائیں اور سری لنکا غیر مستحکم ہو جائے۔ پھر 2019 میں کرونا وائرس آ گیا، جس کی وجہ سے دنیا کی ٹورزم تباہ ہو کر رہ گئی اور اس میں سب سے زیادہ نقصان سری لنکا کو ہوا، کیونکہ سری لنکا کی زیادہ تر اکانومی ٹورزم پر ریلائی کرتی ہے۔ اس ساری صورتحال کی وجہ ٹورزم کا فقدان نہیں
بلکہ یہاں کی سرکار بھی اس بحران کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ گوتابایا سری لنکا کے صدر ہیں۔ 2019 میں انہوں نے الیکشن جیتا اور سری لنکا کے صدر بن گئے۔ الیکشن کیمپین میں انہوں نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اکانومی کو ریوائیو کریں گے، چیزوں پر ٹیکس کم کریں گے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ چیزیں خرید سکیں۔ زیادہ قوت خرید کی وجہ سے اکانومی میں اضافہ ہوگا، لیکن ان دنوں کووڈ آ گیا، ملک میں لاک ڈاؤن لگ گیا، ملکوں نے ایئرپورٹس بند کر دیے، جس کے نتیجے میں لوگ زیادہ چیزیں خرید نہیں سکے اور ٹورسٹ بھی آنا بند ہو گئے تھے۔ ان حالات میں اکانومی بڑھنے کی بجائے سکڑنے لگ گئی۔ انہوں نے اپنی الیکشن کمپین میں عوام سے وعدہ کیا کہ وہ سری لنکا کو آرگینک ایگریکلچر اسٹیٹ بنائیں گے اور 10 سال میں سری لنکا آرگینک ایگریکلچر اسٹیٹ بن جائے گا۔ اس لیے انہوں نے پیسٹی سائڈز اور فرٹیلائزر پر پابندی لگا دی۔ سرکار نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ فرٹیلائزر اور پیسٹی سائڈ باہر سے امپورٹ کیے جاتے ہیں جو بہت مہنگے پڑتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ملک میں آرگینک ایگریکلچر کو فروغ دینے کا ارادہ کیا۔ ویسے تو یہ بہت اچھا ڈیسیژن تھا، لیکن یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پلان تھا، کیونکہ آرگینک فوڈ آپ کو 100% پروڈکشن نہیں دیتی، اس کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے سری لنکا جو رائس میں سیلف سفیشینٹ تھا، وہ رائس بھی باہر سے امپورٹ کرنے لگا۔ ٹی سری لنکا دنیا میں ایکسپورٹ کرتا تھا، لیکن آرگینک فوڈ کے پروجیکٹ میں ٹی کی فصل تباہ ہو گئی۔ آرگینک فوڈ ویسے تو صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، ماحول کے لیے اچھی ہوتی ہے، یہ کاشتکاری کے عمل کو آسان بناتی ہے، سستا بناتی ہے، لیکن کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ بچار لازمی ہونی چاہیے۔ یہ ہیں ساری وجوہات جو سری لنکا میں معاشی بحران کی وجہ بنی۔